لیکن بہرحال یہ تو طے ہے کہ ولی دکنی کے آنے کے بعد شمالی ہندوستان میں اردو نے کلاسک کا درجہ اختیار کیا۔ تو اس سے پہلے جب ہم بیجاپور اور گولکنڈہ اور بیجاپور کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ سلطنتیں تو اس وقت بنی تھیں جب بہمنی سلطنت ٹوٹی تھی، اور اس کے نتیجے میں پھر وہ جو احمد نگر اور یہ قطب شاہی اور عادل شاہی لوگ جو ہے یہ آئے تھے۔ بہمنی دور کے جو شاعر ہیں، ایک جن کو بعد میں کہا گیا کہ یہ مثنوی کے اولین شاعر ہیں اور پہلی مثنوی قرار دیا گیا قدم راؤ کو، تو یہ اس کے جو شاعر ہیں فخر الدین نظامی دکنی، یہ رہنے والے ہیں اسی خطے کی اور دکن کی، اور پھر ان کا جو دور ہے وہ بہمنی دور سے ان کا وہ زمانہ یعنی وہی ہے۔ اس میں راجہ قدم راؤ جو ہے اس کے عجیب و غریب جو واقعات ہیں وہ اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں، اور زبان کو ایک نیا یعنی نئے آہنگ اور نئے طریقے سے روشناس کروایا گیا ہے اس مثنوی میں۔ اور پھر یعنی یہ ایک ایسی مثنوی ہے جو قصہ کی روایت کو آگے لے کر چلتی ہے، اور ظاہر ہے یہ قصہ کی روایت اس وقت پورے برصغیر ہندوستان میں یہ موجود تھی، اور دنیا بھر کی جس طرح ادب میں چیز اس وقت ایک جو قصے کی روایت ہے اسی طریقے سے یہ ایک قصہ ہے، یعنی اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن جو زبان ہے وہ آہستہ آہستہ مقامی زبانوں کے اثر سے نکل کر وہ اس طرح سے بنتی جا رہی تھی کہ دوسرے علاقے کے لوگ بھی اس کو سمجھنے لگ گئے تھے۔ دوسری جو کتاب ہے وہ اسی زمانے کی، اور وہ ہے اشرف بیابانی کی، اور کتاب کا نام ہے نوسر ہار۔ اب یہ جو ہے واقعہ کربلا کو بیان کرتی ہے، اور اس میں انہوں نے واقعہ کربلا کو ایک نئے اینگل سے پیش کیا ہے، اور وہ اینگل ایسا ہے کہ بعض دفعہ چھوٹے جو کم آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو مولوی ہے یا جو ذاکر ہے یا جو خطیب ہے وہ اس کو بیان کرتا ہے۔ اس واقعے کو میں نے خود یہ کوٹ ہوتے ہوئے سنا ہے یہ واقعہ، لیکن اصل میں یہ پتہ چلا کہ یہ تو اشرف بیابانی کی ہی ذہنی اختراع ہے، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ یزید کا جو باپ ہے وہ تو شادی ہی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن پھر ان کو جو اس لیے کہ پیشین گوئی تھی کہ بھئی بنو امیہ یعنی ابو سفیان کی اولاد میں سے کوئی ایسا ہوگا، تو انہوں نے کہا کہ میں تو پھر شادی بھی نہیں کرتا ابو سفیان کے بیٹے اور یزید کے باپ نے کہا، تو وہ پھر اپنے اس عہد پہ قائم رہے، لیکن پھر یہ ہوا کہ ان کو عضو خاص پر کاٹ لیا بچھو نے، اور علاج کروانے کے لیے پھر انہوں نے حکیموں نے کہا کہ آپ شادی کرنی ضروری ہے، لہٰذا شادی مجبوری میں کی گئی جس سے یزید تولد ہوا۔ تو یہ اس طرح کا اس میں موڑ ہے، لیکن بہرحال وہ واقعہ کربلا کو بناتی ہے۔ پھر یزید بھی پیدا ہو گیا اور وہ جو واقعہ ہے وہ بھی پیش آیا، تو یعنی اس میں کوئی نکتہ ہو سکتا ہے، ہم اس کی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، لیکن بہرحال یہ اس زمانے کی اہم کتاب ہے جو مذہبی نقطۂ نظر سے بھی اہم ہے، اور اس زمانے میں جو ظاہر ہے وہاں پہ حکمران تھے وہ چونکہ زیادہ تر کا تعلق شیعہ مذہب سے تھا، تو وہ مرثیہ بھی جو رواج پا رہا تھا، تو یہ اس کی بھی ابتدائی آپ سمجھیں کہ ایک کڑی ہے۔ پھر اس کے بعد واحد باری عربی اور فارسی لغت بھی ان کے ہے کہ اسی زمانے میں اشرف بیابانی کے کہ انہوں نے اس کو ترتیب دی، اور یہ خالق باری کی طرز پر جو ہے، جیسے وہ خالق باری ہے جس میں ایک مصرع فارسی کا ہے اور ایک ہندی کا ہے یا ہندوی کا ہے، اسی طریقے سے انہوں نے ایک کتاب بھی مرتب کی، تو اس میں فارسی اور اردو یا دکنی جو ہے اس کو انہوں نے ملایا، تو یہ ایک دوسرے اہم آدمی ہیں اس زمانے کے۔ پھر ایک تیسرا بندہ جو ہے وہ ہے میرا جی شمس الاشاق، اور اس کے بارے میں تو طلباء بہت زیادہ جانتے ہیں، اور ان کا جو رسالہ ہے اس کے بارے میں بھی انہیں پتہ ہے۔ تو یہ تصوف و اخلاق کے مضامین کو لے کر یہ آگے بڑھے، اور اس میں
جو ایک کتاب ان کی ہے خوش نامہ اور خوش نغز اور شہادت الحقیقت، یہ ان کی کتابیں ہیں۔ اس میں شہادت الحقیقت میں طالب علم جو ہے وہ سوال کرتا ہے اور مرشد جو ہے اس کا جواب دیتا جاتا ہے۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے آپ اگر پڑھیں اقبال کی جو نظم ہے جاوید نامہ، تو اس میں وہ سوال کرتے ہیں، کبھی اقبال سوال کرتا ہے تو رومی جواب دیتا ہے، کبھی رومی اور وہ دونوں مل کر کسی اوپر گئے ہوئے سیارے پر ستارے پر وہاں پہ وہ وشوا متر سے ہم کلام ہوتے ہیں تو وہ جواب دیتا ہے، کہیں سے وہ غالب کی روح سے مخاطب ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو سوال کرتے ہیں اور آگے سے جواب ان کو دیا جاتا ہے۔ تو یہ بالکل اسی طرح ہی ہے، کیونکہ ظاہر ہے یہ کوئی خلاق ذہن ہی کر سکتا ہے کہ آپ خود ہی سوال اٹھائیں اور خود ہی اس کا جواب دیں، تاکہ پھر سامعین جو ہے وہ یا آنے والے لوگ جو ہیں وہ آپ کی جو آڈینس ہے اس کے اندر ایک علم کا جو ہے آہستہ آہستہ وہ بڑھتا رہے، ذوق و شوق اور انہیں چیزوں کی حقیقت کا پتہ چلتا رہے۔ تو یہ اس زاویے پر بھی اس زمانے میں بہمنی دور میں کام ہو رہا تھا۔ پھر جو خوش نامہ ہے اس میں نیک سیرت لڑکی جو ہے اور اس طریقے سے چیزوں کو یعنی کریکٹرائز کیا گیا ہے کہ برائی کو، اچھائی کو، سچ کو، جھوٹ کو، یہ یعنی جو ہمارے عقائد میں چیزیں شامل آتی ہیں، جو اخلاقیات میں آتی ہیں، انہیں مجسم کر کے کرداروں کی صورت جو ہے وہ انہوں نے پیش کیا ہے لوگوں کو سمجھانے کے لیے۔ تو یہ 3 اصحاب ہیں جنہوں نے اس میں بہت یعنی بڑھ چڑھ کے حصہ لیا اور زبان کو آگے بڑھانے میں انہوں نے ایک زمین تیار کی جس کا کہ فائدہ اٹھایا بعد میں آنے والے گولکنڈہ اور بیجاپور کے جو شعراء ہیں، ادیب، انہوں نے۔